ایک زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں، پہلے بھی پچھلے رمضان بھی میں نے بتایا تھا، میرے ساتھ ساتھی گواہ ہیں۔ ہم نے یہ دین کو بطور پیشہ نہیں رکھا کہ ہمارا پیشہ ہے یا کاروبار ہے، ہم نے دین کو، تبلیغ کو، علم کو، تصوف کو بطور پیشہ نہیں اپنایا کہ یہ ہمارا پیشہ ہے، کاروبار ہے، بلکہ ہم نے دین، تبلیغ، واعظ و نصیحت کو فرض سمجھ کے اپنایا کہ ہمارے اوپر فرائض ہے، وہ ہم نے پورے کر۔ دنیاوی تعلیم بھی ہے، ساتھی جانتے میں ایز اے سول سپروائزر کام کر رہا، رمضان شریف کام کرتے ہوئے مینا میں یہ جو پینل بچھے ہیں نا، یہ ہم نے بچھوائے، اس میں سپروائزر تھا۔ پینل بچھے یعنی بارش کا پانی اس میں آتا ہے اور جمع کر کے سٹور کر کے ریفائن کر کے دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے، بارش کے پانی کو جمع کیا جاتا ہے وہاں مزدلفہ، مینا، عرفات کے اندر۔ یہ بڑے بڑے دریا جتنے، نہر جتنا بڑے کھلی جگہ ہیں، ان کے اندر یہ پانی سٹور کیا جاتا ہے، وہ پینل بچھائے گئے۔ وہ ہماری کمپنی کو ٹھیکا تھا، میں اس میں سپروائزر، اور رمضان شریف آ گیا اور یہ دھوپ پہ سارا کام ہوتا ہے، وہاں دھوپ بڑی زبردست۔ ساتھی، میں نے ساتھیوں کو روزے کے بارے میں بتایا، بیٹا رو بھائی، روزہ نہیں چھوڑنا۔ وہ کہنے لگے حضرت صاحب آپ کے پاس اے سی گاڑی ہے، آپ آن کرو گے اس پہ بیٹھ جاؤ گے، اس کے بعد آپ چکر لگاؤ گے، 2 منٹ باہر نکلو گے، دیکھو گے، پھر چلے جاؤ گے، آپ روزہ رکھنا آسان ہے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا دیکھو، ایک تو میں اے گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا، میرا وعدہ ہے، جتنے دن جتنا وقت آپ کام کرو گے، میرا وعدہ میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اور دوسرے نمبر پر ایک اور وعدہ سن لو کہ جس نے اللہ کے لیے تکلیف اٹھائی نا، اللہ آنے والی پوری زندگی میں، جتنی آنے والی زندگی، اللہ دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں سے نجات دے دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ رمضان تو گرمی میں روزے رکھو، دھوپ، تھکن، پیاس برداشت کر لو، میرا وعدہ، کیونکہ اللہ پر یقین کر کے میں بات کروں، میرا وعدہ ہے آنے والا رمضان اللہ تم لوگوں کو گرمی، دھوپ، پیاس میں مزدوری نہیں کرنے دے گا، اللہ عزت کا روزی دے گا۔ وہ ساتھیوں نے کہنا مان لیا، جب وہ کہنا مانا، وہ دن گیا اور وہ رمضان شریف ہم نے پورے روزے رکھے۔ میں نے ساتھیوں کو دیکھا کہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ حضرت صاحب منہ میں پانی رکھ رہے تھے تو روزہ نہیں توڑتا؟ میں کہ منہ میں رکھنے سے نہیں توڑتا، اللہ جانتا ہے، تھوک پھینکتے تھے، تھوک نہیں باہر نکلتی تھی، زبان اتنی خشک ہو جاتی، تھوک نہیں نکلتی، لیکن منہ میں پانی رکھ کے باہر کلی کر دیتے تھے، اور اس کے بعد اور بے ہوش ہو کے بھی گر جاتے تو ان کو اے سی میں ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے گاڑی کا اے سی چلاتے، پھر بھی انہوں نے روزے نہ چھوڑے۔ میں بھی اور میرے ساتھ جتنے ساتھی تھے، اللہ نے اس کے بعد جتنے رمضان ہمارے گزروائے ہیں، آج اس بات کو 20 سال ہونے والے، سارے کے سارے رمضان المبارک ہم نے اے سی میں، ٹھنڈی ہواؤں میں گزارے، سب بندے ایک اللہ کے لیے دکھ لیتا جو کوئی نہیں۔ آج بندے اللہ کے ساتھ سودا کرنے کو تیار جو نہیں، 4 لمحے کی بھوک پیاس، 4 لمحے کی چند وقت کی بھوک پیاس تس برداشت نہیں کرتے، پھر اللہ کیسے رحم کرے؟ اللہ کے ساتھ سودا کر، تو مزدوری کر، روزہ رکھ۔ اللہ کو نہیں پتا یہ میرے لیے پیاسا چل رہا، اللہ کو نہیں پتا اس نے تس پیاس بھوک میرے لیے بردا، پھر دیکھ اللہ تیرے رزق میں کیسے برکت ڈالتے، پھر اللہ تجھے اس مقام تک لے کے آئیں گے کہ تیرا رزق حلال بھی ہوگا اور تیرا رزق عزت اور ٹھنڈی چھاؤں میں، رزقن کریما، عزت کے ساتھ رب تجھے رزق دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤ، ہزاروں ہیں شکوے، کیا کیا سناؤ۔ اور پھر اقبال سے ایک بات کسی نے کہا تھا، اقبال تو بہت بڑا شاعر ہے، اتنا بڑا شاعر ہے، کمال کر دیا تو نے، تو یہ سارا کچھ تجھے کیسے نصیب ہوا؟ اقبال نے کہا تھا نا، میں تنہا کمال سخن تک نہیں پہنچا، میں تنہا اکیلا، اس نے کہا مجھے اکیلے یہ شعر و شاعری پڑھتے ہو، اقبال بڑا شاعر ہے، اقبال میں اکیلا ہوں، میں تنہا کمال سخن تک نہیں پہنچا، شعر میرے ہیں تاثیر ان کی ہے۔ اکیلے کون یہ کام کر سکتا ہے؟ اکیلے روزے رکھے جاتے ہیں؟ جاگ بنا دودھ جمتے نہیں باہو، بھامے لال ہو میں نے کڑ کڑ کے ہو، عبادتیں ایسے نہیں ہوتی، ریاستیں ایسے نہیں ہوتی
ایسے اللہ نہیں منایا جاتا جب تک سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ ہو. یہ کسی صاحب دل نے کہا تھا نا کہ یہ آداب سخن مجھے ایسے نہیں آئے. کسی نے حضرت داتا صاحب سے پوچھ لیا, حضرت خواجہ اجمیر سے پوچھ لیا, حضرت حضور غوث پاک جیسی ہستیوں سے پوچھ لیا, سرکار آپ بتائیں کہ اتنے 50 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی, یہاں تو روزہ مشکل ہوا ہے, 12 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا روزہ مشکل, 50 سال تک آپ نے یہ کام کیا. فرمایا یہ آداب سخن مجھے ایسے نہیں آئے. کوئی کہے کہ اتنی کمال عبادت ریاضت ذکر کیسے نہ, ایک آداب سخن مجھے ایسے نہیں آئے, پیر میں نے اپنے مرشد کے دابے ہیں. جو اپنے شیخ کے قدم دباتا ہے, صحبتیں پکڑتا ہے, سنگتوں میں آتا ہے, پھر وہی امام وقت ابو حنیفہ بنتا ہے, پھر وہی امام وقت حضور غوث پاک بنتے, پھر وہی امام وقت جو ہے حضرت خواجہ نظام بنتے ہیں, حضور غوث پاک بنتے ہیں, خواجہ اجمیر بنتے ہیں, خواجہ سیف الرحمان بنتے ہیں. اسی لیے راہ للہ آج بھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ ملا کے پھر عبادت کا مزہ ہے. کوئی سکھانے والا ہو, سمجھانے والا ہو. اکیلا تو جو ہے نا, یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ لوا منو من لوا, یہ پانی کے اوپر سوئی رکھو ڈوب جاتی ہے, منو من لوا تیر رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ لکڑی کا ساتھ لوہے کو مل جائے تو لوہا بھی تیر جاتا ہے. ایک سوئی پانی پہ نہیں روک سکتی. منو من لوا کیسے تیر رہا؟ کیونکہ لکڑی کا ساتھ ہے. کوئی ایسا ساتھ ہونا چاہیے جس کے ساتھ مل کے ہم تیر جائیں, دنیا کی اس کٹھن اور دنیا کی گرداب سے نکل کر منزل تک پہنچ جائے. آخر دعوانا الحمدللہ.